الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو، یعنی یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے سمجھ کو استعمال کر کے مزید اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ کھڑے کر سکو۔ یہ مباحث جہاد اور انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایمان والو، ان کا حکم تم پر شاق نہ ہونا چاہیے، یعنی یہ جو باتیں تم نے سوال پوچھے ان کے جواب تمہیں ملے، تو یہ جو احکامات کی صورت میں تمہیں ملا ہے ان پہ تمہیں تردد یا مشکل نہیں انہیں لگنا چاہیے۔ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ وہ تمہیں رستہ دکھا رہا ہے، اپنی عبادت کے طریقے بتا رہا ہے، زندگی کے سلسلے جو ہیں جس طریقے سے تمہیں چلانے ہیں ان کے حوالے سے تمہارے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا جواب دے رہا ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو نا۔ تو فرمایا وہ برسوں اس حالت میں رہے، یعنی جب ان کے اوپر حکمرانی ہو گئی نا، ان سے تابوت سکینہ چھن گیا، تقریباً 20 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ ان کے پاس سے لے لیا گیا۔ تو پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، یعنی انہوں نے توبہ کی، اثر نو ایمان اور اسلام کی راہ اختیار کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایمان والی زندگی ہے۔ ویسے تو جو بھی جی رہا ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، لیکن جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ اللہ کے ہاں مردہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہ اصل میں جینے والے لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو قوم کی حیثیت سے مردہ ہو گئے نا، کہ ان کے اندر چونکہ خدا نے ان کو اتنا کچھ نوازا، اتنا فضیلت دی، لیکن انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی اور ہر وہ الٹا کام کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف قسم کی قوموں کے ذریعے عذاب بھی دیے، یعنی ان کو ضد چھوڑنا پڑا، ان کو کم تری کی زندگی، ان کو محکومی کی زندگی گزارنی پڑی، اور پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ تر وہ جو ہیں اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو اس سے سبق حاصل کرو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ بہت اچھے طریقے سے اس کا صلہ بھی دیتا ہے، اور تمہاری پکار پر تمہاری مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے، اور فرمایا اس لیے جو کچھ ملا ہے یہ اسی کی عنایت سے، اور تم کو ایک دن سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی یہ جو سب کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یہ اس کی طرف سے ملا ہوا ہے، اس پہ خرچ کرنے میں تمہیں ذرا سی بھی دل میں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے۔ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے لوگوں نے چھوڑ کر باقی سب پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی وہی گفتار کے غازی اور اصل میں اندر سے بالکل منافق، تو ظلم کرنے والے، یعنی جو حق بنتا ہے اس کو نہ ادا کرنے والے، تو کہا کہ ان کی حقیقت سے تو اللہ بہت اچھی طرح واقف ہے، اور ان کے اس مطالبے پر انہی
ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، یعنی جب اس کا جواب میں وہ بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس حق سے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں، یعنی ان کے خیال میں یہ تھا کہ حسب نسب بھی نہیں اور دولت بھی نہیں۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اللہ اس کو جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ ہاں تمہاری طرح کے معاملات نہیں ہیں کہ کسی نسل، کسی رنگ، کسی خاص قسم کے لوگوں کے حق میں جو ہے وہ بادشاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس منصب سے نوازتا ہے، لیکن اس میں بھی ساتھ یہ بتا دیا کہ وہ طاقت میں بھی بہت، یعنی وہ جسامت میں اپنے ہڈ پیر جس کو کہتے ہیں اس میں بھی بہت اسٹرانگ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس کے پاس علم بھی تھا، ذہانت تھی۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جب آپ نے امور مملکت فیصلوں میں اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو کہا تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی سکینت رکھی ہوئی ہے۔ اور کہا کہ اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمہارے لیے چھوڑی تھی، یعنی وہ تابوت سکینہ میں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مانتے ہو۔ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ یعنی 100% پہ جو کھڑا ہوا، وہ مقصد تو یہی تھا کہ وہ ہر صورت میں خدا کی بات ان تک آ گئی ہے تو اس کو فالو کریں۔ ہاں لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دے دی، انسان کی جو نفسیات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے ہم، وہ جانتا ہے، تو اس نے اس میں یہ لیٹیچیوڈ دے دیا اور کہا ہاں مگر اپنی ہاتھ سے ایک چلو کوئی پانی پی لے تو پی لے، لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ جب طالوت اس کے پار اترے، یعنی ندی کے پار اترے، تو ان کے وہ ساتھی جو اپنی ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھی، تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے نشتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی اس پر وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا خیال تھا بول اٹھے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے، اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو کہا کہ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دی اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ پر حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، یعنی جو میں بتا رہی ہوں نا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ عبرت بناتا ہے، لوگوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو چند لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے عبرت بنا دیا، اس نے اس طرح ہٹایا ہے اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ
خود کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ چنانچہ یہی چیزیں ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی۔ یہی بنی اسرائیل کا معاملہ تھا نا، وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے نتیجے میں خدا کی آخری ہدایت کا ماخذ آپ قرار پائیں گے، اور یہ ان پیغمبروں پر آپ کی فضیلت کو ماننے کے مترادف ہوگا جس کی بنا پر وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا، سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے اے پیغمبر، اور اگر اللہ چاہتا تو ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی انہیں اللہ نے کھلا چھوڑا کہ تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے اپنے حق میں آگے کیا بھیجنا ہے، آگے آپ نے نیکیاں بھیجنی ہے یا آگے آپ نے اپنا کمایا ہوا ظلم بھیجنا ہے۔ فرمایا ایمان والو، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ ویری امپورٹنٹ، اس کو پلے باندھ لیں۔ کسی چیز نے کام نہیں آنا سوائے جو نیکی آپ نے خود آگے بھیجی ہوئی ہے، جو عبادت، جو تعلق، جو خدا کے ساتھ ایمان کا معاملہ آپ کا ہے وہ، اور جو عمل آپ کر رہے ہو وہ آپ کے کام آئیں گے۔ حسب، نسب، دنیا کی زندگی کا مرتبہ، مقام، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو خرچ کر لو اس دن سے پہلے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش نفع دے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اس دن کو نہیں مانتے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی حق ادا نہیں کیا۔ اپنی جان کا بھی حق ہے نا ہم پہ کہ ہمیں جس نے بنایا ہے ہم اس کے حق کو پہچانیں۔ جب ہم اس کے حق کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اپنی جان پہ ظلم کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی جان پہ ظلم اسی وقت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم جو ہمارا بنانے والا اس کا جو ہم پہ حق ہے ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا۔ اب یہ بات بتا کے یہ اتنی اہم کہ تم کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور خدا کے ساتھ اپنا تعلق ہے، ایمان ہے اور عمل ہے، تو اس کے بعد اب آگے جو آیت آئی ہے یہ قرآن کی طویل ترین آیت یعنی آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی نشانی اقتدار کی، کرسی کا مطلب اقتدار ہے، پاور ہے۔ تو یہ جس میں خدا تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور اس کو آیت توحید بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جس سے یہ کائنات جو ہے یہ چل رہی ہے اس کا خصوصی ذکر ہے۔ تو فرمایا اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ، سب کو قائم رکھنے والا۔ اور فرمایا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، یعنی غفلت کا اس کے اوپر کسی قسم کا شائبہ نہیں۔ اونگ سے نیند تک کوئی چیز اس کے شیان شان نہیں ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ اور فرمایا کہ اس کی بادشاہی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یعنی اس کے علم اور قدرت کو ہم اپنے پیمانوں سے نہ ناپیں، وہ تو بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے، ہم اس کی عظمت اور بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، اپنے پیمانوں سے ہم نے اس کو نہیں ناپنا۔ وہ اپنی جو تعارف کروا رہا ہے وہ الٹیمیٹ ہے۔ تو فرمایا یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں، دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع العلیم ہے۔ یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کی مددگار ان کے شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہی دوزخ کے لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ہدایت پانے والے، اللہ کے ماننے والے، انہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، یکتا ہے، ایک ہے جو ان کو روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور جو اندھیروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ بے
شمار ہیں، شیاطین ہیں جو دوزخ کی طرف لوگوں کو ہانک رہے ہیں، جس میں وہ ان کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ یعنی یہ جو اللہ کا یکتا ہونا ہے وہ لے کے جاتا ہے آپ کو ہدایت کی طرف، اور شیاطین کھینچتے ہیں آپ کو ہدایت سے۔ اس کے لیے بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر تم نے اس کی مثالیں لینی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے مثالیں بتائیں کہ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں محض اس لیے حجت کرنا چاہی کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا؟ یہ نمرود کا واقعہ ہے نا، کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے حضرت ابراہیم کو چیلنج کیا تھا کہ تم کس بادشاہ کو ماننے لگے ہو، تم کس خدا کو مانتے ہو؟ میں تو خدا خود ہوں، میں تو خود سارے آل پاورفل ہوں۔ تو اس نے ان کے ساتھ بحث کی، تو اللہ نے اسے کرنا چاہی کہ اس کے پاس اقتدار تھا اور اس کو اپنے اقتدار کا بہت گھمنڈ تھا، تو اس نے اس گھمنڈ پہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت جب ابراہیم نے اسے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، یعنی زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ اس نے بندے کو بلایا، اس کو مار دیا، اور ایک بندہ جس کو موت کی سزا تھی اس کو زندگی دے دی۔ اس نے کہا دیکھ لو میں بھی اس کو کر لیتا ہوں۔ یہ بے وقوفانہ آرگیومنٹ تھا، لیکن بہرحال جو لوگ مناظرہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنی تئیں خود کو بہت سمجھتے ہیں، وہ اس طرح کے باتیں جو ہیں وہ جواب اور سوال کرنے میں دیتے ہیں، مناظرے میں دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ابراہیم نے فوراً کہا، حضرت ابراہیم نے پھر اس کے بعد مناظرہ نہیں شروع کر دیا، اس کو مزید باتیں نہیں کرنی شروع کی، سیدھا سیدھا اس کو کہا اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ نہیں دیتا، یہ کیسی بات؟ یا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے حیرت سے کہا اس طرح فنا ہونے کے بعد اللہ اسے دوبارہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی یہ ایک خیال پیدا ہوا، پوری سنسان ویران بستی جس میں زمین بوس ہو چکی ہیں، دیواریں بالکل ویران بیابان ہے، تو اس پہ سے گزرتے ہوئے جو اللہ کا بندہ جو کہ رسول جو نبی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ٹھیک یعنی یہ اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا، اس میں جو لوگ چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے گا لا کے۔ تو اس پر اللہ نے اسے 100 سال کی موت دی، پھر اٹھایا، وہ اٹھا تو پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ فرمایا نہیں بلکہ 100 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ ان کا جو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا لیکن ان کے اندر حیرت تھی، تو ان کو یہ کہا کہ اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزیں دیکھو، ان میں کوئی چیز سڑی نہیں۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طریقے سے اسے اٹھاتے اور پھر اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہا، اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی نظر میں رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن خواہش ہے کہ دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر اس میں سے ایک ایک کو رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ اس لیے کیا گیا، 4 پرندے اس لیے گئے کہ چاروں طرف یعنی آپ کو ہر طرف سے دکھایا جائے، 4 پرندے 4 سمتوں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گویا سور پھونکنے کے بعد تمام مخلوقات اس طرح ہر سمت سے اپنے پروردگار کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گی، اس کا منظر جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہا کہ ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، اس کا مقصد یہ تھا کہ پرندے زندہ ہو کر آئیں گے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اشتباہ نہ ہوگا، یعنی کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ وہ پرندے ہیں جو انہوں نے ذبح کیے ہیں۔ جب آپ نے کسی جانور کو اپنے ساتھ ہلایا ہوتا ہے، پالا ہوتا ہے،
ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وہی جانور ہے جو میرا ہے۔ تو یہ بات اس سے واضح ہو جائے گی کہ قیامت میں اٹھتے ہی دین میں زندگی کی تمام یادداشتیں آپ کے پاس آپ زندہ ہو جائیں گی، اور یہاں تک کہ مانوس پرندے اپنے مالکوں کی آواز بھی اسی طرح پہچان لیں گے جس طرح وہ دنیا میں پہچانتے تھے۔ تو پھر یہ کہا کہ یہ سارا معاملہ دیکھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ دکھانے کے بعد نصیحت کی کہ خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت ہر چیز میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ جتنا کنٹرول کرتا ہے وہ بھی ہمیں ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے، اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اس عمل کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، اس طرح کے ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں، یعنی کم ظرف نہیں ہوتے، ان کے لیے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے، اور ان کے لیے وہاں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے۔ اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے، یعنی اگر تم ایسا کرو تو پھر معاملہ تو یہی ہونا چاہیے کہ تم محروم ہو جاؤ، لیکن اللہ بہت بردبار ہے۔ ایمان والو، احسان جتا کر اور دوسروں کی دل آزاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں۔ سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو، اس پر زور کا منہ پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی طرح چٹان چھوڑ جائے۔ قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکروں کے لیے اللہ کبھی راہ یاب نہیں کرتا۔